رخسانہ فرام منہاج گرامر اسکول لیاری۔ آج ہم جماعت دوم کے اردو کا سبق نمبر 10 وقت کی پابندی کی ریڈنگ کریں گے۔ اس سبق میں وقت کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وقت ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے اپنی لائف میں۔ وہی لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک بار اگر وقت گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ اسکول لیٹ آتے ہیں تو استاد آپ کو پنش کرتے ہیں یعنی سزا دیتے ہیں، اور جو بچے وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر اسکول آتے ہیں، اس بچے کی استاد بھی تعریف کرتا ہے، پورے اسکول میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس بچے کو پسند۔ آئیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی۔ ناصر آج بہت خوش تھا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ ریل گاڑی پر کراچی جا رہا تھا۔ ریل گاڑی پر سفر کرنا اس کی پرانی خواہش تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی گاڑی کے روانہ ہونے میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ ناصر نے سوچا اتنے میں وہ اپنے دوستوں سے مل آئے اور انہیں خوشی کی یہ بات سنا آئے۔ دوستوں سے ملتے ملاتے اسے وقت کا بالکل خیال نہ رہا، اور وہ جب گھر لوٹا تو اس کے ابو دروازے پر انتظار میں پریشان کھڑے تھے۔ دونوں فوراً ٹیکسی لے کر ریلوے اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی چند منٹ پہلے جا چکی تھی۔ اب اگلی گاڑی نے 5 گھنٹے بعد کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ابا جان نے ناصر سے کہا، یہ تمہاری سستی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں پیراگراف میں ناصر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ناصر نے وقت کی پابندی نہیں کی، وقت کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی چھوٹ گئی، اور ناصر کے ابا جان نے اسے ڈانٹا کہ یہ تمہاری سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے گاڑی چھوٹی ہے، اگر تم وقت کا خیال رکھتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا مطلب وقت ایک بار گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ سورج وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ چاند ستارے بھی اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ ہر پھول اپنے وقت پر کھلتا ہے اور پھل اپنے موسم میں پکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، اور اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہے وہ بھی وقت کی پابندی کرتی ہے۔ ہر کام وقت پہ ہوتا ہے۔ سورج وقت پہ نکلتا ہے تو چاند ستارے بھی اپنے وقت پہ طلوع غروب ہوتے ہیں، پھول اپنے وقت پہ کھلتا ہے تو پھل بھی اپنے موسم میں ہی پکتا ہے۔ اسلام بھی وقت کی پابندی سکھاتا ہے، اس لیے دن رات کی 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہے۔ لہٰذا جو نمازی مسجد میں وقت پر نہیں پہنچتا وہ نماز کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناصر اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اسے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور اس نے ابا جان سے معذرت کی، وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہر کام ٹھیک وقت پر کرے گا۔ اسلام ہمیں وقت کی پابندی کیسے سکھاتا ہے کہ اسلام نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہے، اور وہ 5 نمازیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے۔ جو نمازی مسجد میں وقت پر نہیں پہنچتا اسے ثواب نہیں ملتا، یعنی جو نمازی وقت پہ پہنچ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس انسان کو جو مسجد میں لیٹ پہنچتا ہے یا دیر سے پہنچتا ہے اسے وہ نماز کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناصر کے والد نے ناصر کو سمجھایا تو ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ابا جان سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ ہر کام وقت پر کرے گا۔ اسی طرح بچوں، آپ لوگوں کو بھی ہر کام وقت پر کرنا چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اپنا ہر کام وقت پر کرنا چاہیے، اسکول وقت پر پہنچنا چاہیے، کھانا اپنے وقت پر کھانا چاہیے، پڑھائی اپنے وقت پر کرنی چاہیے، ہر کام وقت پر کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔